ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے تصویر ہماری آنکھ کے پردے پر بنتی ہے اور وہ تصویر کس طریقے سے ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے، بس یہی معلومات آج آپ سے شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو عام پبلک کے ساتھ ساتھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ دے گی، کیونکہ شوگر بڑھا کے رکھنے کے اور مختلف ٹوٹکوں کے جو نقصان دہ اثرات ہمارے جسم کے قیمتی اعضاء پر پڑتے ہیں اس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی اویئرنیس دینے کے لیے، یہی آگاہی دینے کے لیے کہ آپ کا جسم میں کتنے قیمتی اعضاء کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے اعضاء کا خیال رکھیں اور بڑھی ہوئی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو آج ہمارا موضوع آنکھ ہے۔ آپ کے آنکھ کے پردے پر کس طرح سے عکس بنتا ہے اور وہ عکس کس طریقے سے آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے۔ آنکھ کے پردے میں موجود فوٹو سیل کتنی تعداد میں ہوتے ہیں اور وہ کلر کو واضح کرنے میں اور رات میں کس طرح سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ فوٹو سیل کی کمی ہو جائے تو کس طرح انسان کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے اور کس طرح نائٹ بلائنڈنس کا مریض بن جاتا ہے، اور آنکھ کے پردے پر شوگر کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی معلومات آج آپ سے شیئر کریں گے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ کو اپنے قیمتی اعضاء کے بارے میں علم ہو جائے گا، اسے جان جائیں گے، تو آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ زیادہ تر شوگر کے مریض اپنی آنکھ کا نقصان کر لیتے ہیں۔ بڑھی ہوئی شوگر کس طرح سے آنکھ کے پردے پر اثر انداز ہوتی ہے، کس طریقے سے پھر علاج سے کہ وہ اثر جو ہے وہ زائل ہو جائیں، ریکور ہو جائیں، لیکن شوگر کے اثرات irreversible ہوتے ہیں، واپس آنکھ کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم آنکھ کی ساخت پر اور اس کے فنکشن پر۔ سب سے پہلے آنکھ میں جو آپ کو نظر آتا ہے وہ بلیک حصہ بالکل دائرے کی شکل میں، اور اس کے سائڈوں میں وائٹ کلر کا حصہ ہوتا ہے۔ میڈیکل ٹرم میں وائٹ حصے کو اسکلیرا کہتے ہیں، اور جو آنکھ کا بلیک حصہ ہے اسے آئرس کہتے ہیں۔ اس بلیک حصے کے اوپر ایک جھلی ہے، ایک لینس ہے، جو کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ایٹماسفیئر سے، اسے کارنیا کہتے ہیں۔ اور بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا ہول ہے بلیک کلر کا، اسے پیوپل کہتے ہیں، اور آنکھ کی پتلی بھی کہتے ہیں، اور آنکھ کا تل بھی کہتے ہیں۔ روشنی سب سے پہلے آپ کے کارنیا پر پڑتی ہے، وہ منعکس ہو کے اسی پیوپل سے لینس پر جاتی ہے۔ لینس پیوپل کے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر یہ روشنی اور شبی جو بھی ہے اس کا عکس آنکھ کے پردے پر بنتا ہے۔ آنکھ کے پردے پر عکس الٹا بنتا ہے، لیکن دماغ اسے سیدھا کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہے۔ کس طریقے سے ایک ٹرانسپیرنٹ لینس جسے کارنیا کہتے ہیں اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ جو آنکھ کا عطیہ دیتے ہیں وہ پوری آنکھ کا عطیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلا جو لینس جسے کارنیا کہتے ہیں وہ اس کا عطیہ ہوتا ہے، کیونکہ کارنیا جو ہے وہ ایٹماسفیئر سے باہر کے جو بھی عوامل ہیں اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتا ہے، اور کسی بھی چوٹ لگنے سے، کسی بھی وجہ سے اگر کارنیا افیکٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا کارنیا تبدیل کر دیتے ہیں اسی کی آنکھ سے جو کسی نے عطیہ دی ہوئی ہو۔ لیکن اب کارنیا کی بھی ساخت انسان نے بنا لی ہے، تو آرٹیفیشل کارنیا بھی امپلانٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کس طریقے سے آنکھ کے اندر لینس کی تخلیق ہوتی ہے، آپ جب غور کریں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو آنکھ کا موتیہ ہوتا ہے یہ اسی لینس کا دھندلا پن ہو جاتا ہے، تو پھر اس آنکھ کے لینس کو مصنوعی لینس سے تبدیل کر دیتے ہیں۔
تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اب آنکھ کے پردے پہ جو تصویر بنتی ہے، یہ تصویر سیدھی جاتی ہے فوٹو سینسر کے پاس۔ فوٹو سینسر سیل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں راڈس، ایک ہوتے ہیں کون۔ راڈس جو ہے وہ رات میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر راڈس کی تعداد آنکھ کے پردے میں نہ ہو تو پھر وہ انسان نائٹ بلائنڈنس ہو جاتا ہے، اور اگر کون کسی کے آنکھ کے پردے میں نہ بنے ہو تو پھر وہ کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے، اسے کلر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ ریڈ کلر نظر نہیں آتا۔ اس لیے ڈرائیونگ میں کلر ٹیسٹ لازمی کراتے ہیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ریڈ سگنل ہے یا نہیں ہے۔ تعداد ان کی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو کون ہے وہ تقریباً ایک آنکھ کے پردے میں 6 کروڑ ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے کلر کو واضح کرتے ہیں، دنیا کے کلر کو واضح کرتے ہیں اور آپ کے دماغ تک سگنل پہنچاتے ہیں۔ اور جو روڈس ٹائپ کے جو سیل ہیں، یہ رات میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور رات کی کم روشنی میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایکٹیویٹ ہو کے اندھیرے میں رات میں دیکھنے کے قابل آپ کو بنا دیتے ہیں۔ ان کی تعداد سنیں گے تو پھر حیران ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد تقریباً 12 کروڑ ہے۔ یہ دونوں سیل مل کے جو روشنی کی لہریں ہیں ان کو تبدیل کر دیتے ہیں الیکٹریکل ویو میں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج کل سولر سسٹم کام کر رہا ہے کہ وہ روشنی کو الیکٹریکل ویو میں تبدیل کر کے آپ کو بجلی مہیا کرتے ہیں۔ اور قدرت نے ہماری آنکھ کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو اندھیرے میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھ اندھیرے میں رات میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور جو کون ہے وہ کلر کو دیکھ کر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور کلر کو الیکٹریکل ویو میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ الیکٹریکل ویو میں تبدیل کرنے کے بعد 12 کروڑ راڈ، 6 کروڑ کونس، یہ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں آپٹک نرو کو۔ جی ہاں، کرینیل نرو، آپٹک دوسری دماغ کی نرو ہے جو ڈائریکٹ انسان کی کھوپڑی سے آنکھوں میں آ رہی ہے۔ آپٹک نرو یہ دماغ تک آپ کا پیغام ان راڈس اور کونس کا جو الیکٹریکل ویو ہے یہ آپٹک نرو کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے۔ اس آپٹک نرو میں معلوم ہے کتنے فائبر ہوتے ہیں؟ ایک آپٹک نرو میں 7,70,000 سے 11 لاکھ تک، تو ایوریج 10 لاکھ آپٹک نرو میں فائبر ہوتے ہیں، وہ دھاگے ہوتے ہیں جن سے کہ پیغام دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دماغ میں یہ جانے کے بعد پورے دماغ میں مختلف حصوں میں فائبر جاتے ہیں، اور آپ کو پھر یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو انسانی دماغ محسوس کر کے ریڈ کر لیتا ہے۔ اور جو تصویر آنکھ کے پردے پر الٹی بنی ہوتی ہے، سر نیچے اور پاؤں اوپر، درخت کا پتوں والا حصہ اوپر ہوتا ہے لیکن آنکھ کے پردے پر یہ نیچے کی طرف بنے گا، تو اس الٹی دنیا کو سیدھا کر کے آپ کو واضح کرتا ہے۔ یہ پورا آنکھ کا پردے کا فنکشن ہے، فزیولوجیکل۔ امید ہے کہ اس فنکشن کو آپ سمجھ سکے ہوں گے۔ یہ تو تھا آنکھ کا فنکشن۔ یہ بالکل ایک کیمرے کی طرح کام کرتا ہے، سینما کی پردہ اسکرین کی طرح کام کرتا ہے، لیکن آنکھ کا پردہ سیدھا نہیں ہوتا۔ سینما کی اسکرین، کیمرے کی اسکرین یہ عموماً سیدھی ہوتی ہے۔ آپ ٹی وی اور LED بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آپ کو بالکل سیدھے نظر آتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، اسٹریٹ۔ اب کچھ کرو میں آنا شروع ہوئے ہیں، کچھ LED اب کرو میں آتی ہے، لیکن آنکھ کا جو پردہ ہے یہ پورا ہی ایک کرو ہے۔ جیسے آپ ایک باؤل لے لیتے ہیں، باؤل کا پورا اندر کا حصہ، فٹ بال کا خول دیکھ لیں اندر کی طرف سے، تو پورے باؤل پہ آپ کی یہ عکس بنتا ہے۔
یہ پورا جو باؤل کا حصہ ہے اس کو بھی زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو مختلف خون کی شریانیں انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری، جی ہاں دماغ کی ایک بڑی رگ ہے، اس سے کچھ براچیں نکل کے آتی ہیں اور آنکھ کے مختلف حصوں کو خون کی سپلائی کرتی ہیں، اور یہی آرٹری اس میں سے سینٹرل ریٹینل آرٹری وہ آپ کے ریٹائنا کو خون کی سپلائی کرتی ہے. یہ خون کی نالیاں کتنی باریک ہوتی ہیں یہ آپ کسی کی آنکھ میں جھانک کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دھاگے نما یہ باریک ڈورے ہیں. عموماً تو ایک باریک دھاگا لیں اور اس کے اندر پورا سوراخ ہو جس میں خون چل رہا ہے. انہیں خون کی باریک نالیوں سے آنکھ کے پردے کو زندگی ملتی ہے. شوگر اور بلڈ پریشر کے اثرات آنکھ کے پردے کی انہی خون کی نالیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. مستقل شوگر بڑھے رہنے کی وجہ سے یہ خون کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان سے خون لیک ہو کے پردے کو متاثر کرتا ہے، جس سے آپ کی بینائی متاثر ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے کہ جب آپ سامنے دیکھیں گے تو جس پردے کے حصے پر وہ آنکھ خون نہ ملنے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے اس کا اپوزٹ حصہ آپ کو بلیک نظر آئے گا، وہ حصہ نظر نہیں آئے گا. اور ڈائریکٹ پھر آپتھلموسکوپ سے اور مختلف ایکوپمنٹ سے ڈاکٹر آنکھ کے پردے کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ آپ کی آنکھ کے پردے پر خون لیک ہو چکا ہے. پھر اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن علاج اس میں ریورسیبل نہیں ہوتا. خون کے بہنے کے عمل کو روکا جاتا ہے اور مزید خون بہنے سے روکا جاتا ہے. پہلے لیزر تھراپی سے خون کی ان نالیوں کو سکیڑ دیا جاتا تھا جہاں سے خون لیک ہوتا ہے. اب مختلف انجیکشن آنکھ کے اندر لگائے جاتے ہیں، اس سے وہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں تو مزید خون بہنے سے رک جاتا ہے. اور کچھ دنوں پہلے لاہور میں تھوڑا سا کنٹمنیشن ہو گئی تھی جس سے تقریباً 60-70 انسانوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں اسی علاج کے دوران میں. تو اگر آپ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھتے ہیں، کھانے کے بعد 200 سے جتنا نیچے رکھیں گے اتنا اچھا ہے، اور ناشتے سے پہلے کھانے سے پہلے 100 کے ارد گرد رکھتے ہیں، 115-120 سے زیادہ نہیں جانے دیتے، تو آپ کے یہ قیمتی اعضاء جو باریک باریک خون کی نالیوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جہاں پر غذا کا تبادلہ ہوتا ہے، آنکھ کے پردے کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. پردے کے جو سیل جن کی تعداد بتائی ہے کروڑوں میں، انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انہی خون کی نالیوں کے ذریعے انہیں غذا ملتی ہے. لیکن جب زیادہ بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جائیں گی تو پھر وہ حصہ بھی متاثر ہو جائے گا. تو جو ڈاکٹر آپ کے شوگر لیول بتا رہے ہیں کہ آپ کا شوگر لیول اتنا رہنا چاہیے، تو وہ آپ کے قیمتی اعضاء کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اپنی شوگر بڑھانے سے پہلے، لاپرواہی اختیار کرنے سے پہلے، مختلف ٹوٹکے استعمال کرنے سے پہلے آپ آنکھوں کے اسپتال جا کر معلوم کریں کہ ان میں کتنے شوگر سے متاثر ہیں. اسی طریقے سے گردوں کے اسپتال جہاں پہ ڈائلیسس ہوتا ہے وہاں جا کے معلوم کریں کہ کتنے افراد اس میں شوگر کے مریض ہیں. سب سے زیادہ تعداد شوگر کے مریضوں کی ہوتی ہے. تو اپنی شوگر کا خیال رکھیے تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. آئندہ پھر مزید کسی اور ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.